ابو یوسف کی طرف سے اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کر رہے ہیں جو سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے جی لیکن ہے بہت گہرا۔ وقت میں حال کا لمحہ کیا ہے؟ فوراً ذہن میں آتا ہے ابھی یہ لمحہ، لیکن جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ بالکل وہ گزر چکا ہوتا ہے، ہاتھ سے پھسلتی ریت کی طرح ہے۔ اس لمحے کا نہ کوئی وزن ہے، نہ لمبائی، کوئی شکل نہیں۔ کوئی شکل نہیں۔ ذرائع اسے وقت کی مدت نہیں بلکہ ایک نقطہ کہتے ہیں۔ ایک نقطہ، اچھا جی، ایک ایسا نقطہ جہاں وجود آپ کہہ لیں حقیقت میں سانس لیتا ہے۔ ایک خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ یہ وقت کی لمبائی نہیں جو گزرتی ہے، جی بلکہ یہ وہ سوئی کا ناکہ ہے جس سے آپ گزرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس نقطے کے تصور کو سمجھیں اور یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر کرتا ہے، اور شاید اسی میں ہماری آزادی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات آپ نے کی۔ یہ نقطہ فوراً سوال ہی اٹھتا ہے کہ اچھا اگر اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی جی تو کیا یہ حقیقی بھی ہے یا صرف کوئی فلسفہ ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ لیکن ذرائع ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو چیزیں سب سے زیادہ حقیقی ہوتی ہیں نا، جیسے محبت کا احساس یا شدید درد یا اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ ایک خاص لمحہ، بالکل یہ سب پیمائش سے باہر ہے۔ تو یہ نقطہ، یہ حال کا لمحہ، یہ ناپنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں داخل ہونے کے لیے، اچھا تجربہ کرنے کے لیے۔ جی، تجربہ کرنے کی چیز ہے، تجزیہ کرنے کی نہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں، ماضی کیا ہے؟ یادیں ہی ہیں نا۔ جی، یادداشت کا مجموعہ۔ اور مستقبل، وہ تو بس تصور ہے، اندیشے ہیں۔ بالکل تخیل ہے۔ لیکن حال، ذرائع کہتے ہیں کہ حال ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں حقیقت ہے، جی جہاں انتخاب کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ماضی اور مستقبل کے بیچ کی لکیر نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک فیصلہ کن نقطہ ہے۔ جی، ایک فیصلہ کن، ایک فعال نقطہ، اور اسی نقطے پر ہر لمحہ ایک نیا انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیسا انتخاب؟ سچائی کا، روشنی کا، توکل کا، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم وقت پر قبضہ کر لیں، اچھا، بلکہ یہ کہ ہم وقت کے اس بہاؤ میں، خاص طور پر اس حال کے لمحے میں، خود کو اس کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں۔ جی سپرد کر دیں۔ شاید اسی میں وہ آزادی ہے جس کی بات ہو رہی تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ نقطہ اتنا اہم ہے، اتنا طاقتور، تو ہم اکثر اس میں جی کیوں نہیں پاتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی، ذرائع خاص طور پر ہمارے معاشروں کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، جہاں لگتا ہے یہ حال کا لمحہ نہ صرف نظر انداز ہوتا ہے بلکہ چھین لیا جاتا ہے نا؟ ہاں، باقاعدہ چھین لیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں تو وہ بہت عام ہیں۔ جی جی۔ سب سے بڑا خوف، لوگ کیا کہیں گے۔ افو، یہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ ایک جملہ مستقبل کی خیالی شرمندگی کے ڈر سے ہمارے حال کے فیصلوں کو، خوشیوں کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم وہ نہیں کرتے جو دل چاہتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کب کون کیا سوچے گا۔ اور اسی طرح وہ خوابوں کو روایت کی بھینٹ چڑھا دینا۔ ہاں، صرف اس لیے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ ثقافت یا سسٹم کے خلاف جانے کا خوف، جی، جو انسان کو اپنی اندرونی آواز سے دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ مالی ناکامی کا ڈر، بہت شدید، اتنا شدید کہ لوگ ناپسندیدہ نوکریاں کرتے رہتے ہیں، زندگی گزارتے رہتے ہیں اور روز گھٹتے ہیں۔ اور آج کل کا بڑا مسئلہ سوشل میڈیا، اوہو، دوسروں سے مقابلہ بازی۔ جی، مسلسل مقابلہ، جو ہمارے اپنے حال کی جو نعمتیں ہیں نا، ان سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ اور ایک عجیب سی کمی کا احساس رہتا ہے۔ جی، اور حسد، ہم اپنی حقیقت سے زیادہ اپنی امیج کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور روحانی سطح پر بھی تو اس کے اثرات ہوتے ہوں گے نا؟ بالکل ہوتے ہیں، جیسے ماضی کے گناہوں کا بوجھ، وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ حال میں توبہ کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ لگتا ہے بس کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی، کہ ہم ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئے، یا پھر وہ مستقبل کے منصوبوں میں اتنے گم کہ عبادات ٹالتے رہنا، اللہ سے تعلق، اپنی صحت، سب ٹالتے رہنا کہ کل سے کروں گا۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تب۔ جی، جب حالات بہتر ہوں گے۔ ایک اور اہم نقطہ جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے موت سے انکار اچھا، اور استحکام، یعنی سیفٹی کی اندھی تلاش۔ ہم محفوظ راستے ڈھونڈتے ہیں، چاہے ان میں زندگی نہ ہو۔ بالکل، چاہے ان میں روح نہ ہو، زندگی کی اصل دھڑکن نہ ہو۔ ہم حال کی جو بے یقینی ہے نا، اس سے گھبرا کر ایک پیش گوئی کے قابل مگر بے جان مستقبل بنانے کی کوشش میں حال کو ہی گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ تو واقعی
ایک گھمبیر تصویر ہے۔ تو پھر علاج کیا ہے؟ کوئی راستہ ہے اس سے نکلنے کا؟ جی، ذرائع کے مطابق علاج ہے، اور وہ علاج کوئی بڑا انقلاب یا باہر کا شور شرابہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ بہت خاموش ہے، اندرونی ہے۔ علاج ہے اسی لمحے کو، اسی نقطے کو دوبارہ پانا، اسے واپس حاصل کرنا۔ اس نقطے کی طرف واپسی؟ جی، اس نقطے کی طرف واپسی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ابھی، اسی لمحے میں عمل کرنے سے۔ اچھا، کیسے؟ ابھی سچ بولنا، چاہے مشکل لگے، ابھی پوری توجہ سے ایک سانس لینا، ابھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا، ابھی ہمت کا انتخاب کرنا۔ بھلے کوئی تعریف نہ کرے۔ جی، بھلے معاشرہ تعریف نہ کرے، علاج ابھی میں ہے۔ تو جب کوئی اس نقطے میں قدم رکھتا ہے، اس حال میں جینا شروع کرتا ہے، تو کیا بدلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ جو خوف تھا نا، لوگ کیا کہیں گے، جی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی رائے مستقبل یا ماضی میں ہوتی ہے، اب نہیں۔ صحیح۔ ماضی کے گناہ قید نہیں کر پاتے، کیونکہ توبہ اور معافی کا دروازہ اب میں کھلا ہے۔ ہر لمحہ۔ ہر لمحہ۔ مستقبل کا جو غیر ضروری خوف ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق اور برکت اب کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر روح کی اپنی دھیمی سی آواز، جو ماضی کے شور اور مستقبل کی فکروں میں دب جاتی ہے، جی، وہ اب کی خاموشی میں سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق لگ رہا ہے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت میں سے بیماری کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے حصہ لے لو۔ جی، یہ حدیث تو براہ راست اسی نقطے میں جینے کی بات کر رہی ہے۔ جی بالکل، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو اتنا ناپنے کے ناقابل اور اتنا نازک، اتنا فانی کیوں بنایا؟ ہاں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ شاید اس میں بھی ایک رحمت ہے، تاکہ ہم اس کی طرف لپکیں، اسے پوری طرح محسوس کریں، اس کی قدر کریں۔ اچھا۔ اگر یہ لمحہ ہمیشہ رہتا تو شاید ہم اس کی پرواہ ہی نہ کرتے۔ اس کا اتنا مختصر ہونا ہی ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ اللہ کے ڈیزائن کی خوبصورتی ہے۔ جی، یہ اس کے ڈیزائن کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ وہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں ہمارے پاس پوری زندگی نہیں ہے، نہ سال، نہ مہینے، نہ دن۔ ہمارے پاس صرف ایک نقطہ ہے۔ صرف ایک نقطہ، ایک لمحہ، اور اس لمحے میں ایک انتخاب۔ جی، ایک انتخاب۔ اور یہ انتخاب ہماری آخری سانس تک بار بار ہمارے سامنے آتا رہے گا، اور شاید جیسا کہ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں، اسی ایک نقطے پر توجہ دینا اور صحیح انتخاب کرنا، وہی کافی ہے۔ وہی کافی ہے، اسی میں آزادی ہے۔ بالکل۔ اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک آخری خیال جی۔ غور کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر ہر نقطہ ایک انتخاب ہے، تو کیا آج کا یہ لمحہ، یہ نقطہ، اس فکر میں گزارنے کے بجائے کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں، ہاں، صرف اس لمحے میں لی جانے والی سانس پر شکر ادا کرنے کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ صرف اس ایک سانس کی موجودگی کا اقرار۔ جی، صرف اس کا اقرار اور اس پر شکر۔